یوم مباہلہ و عظمت اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ ارشاد رب العزت ہے، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 9 ہجری میں نجران یمن سے عیسائی علماء کا وفد 9 ہجری میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کے بارے میں بحث شروع کی۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی اپنی تفسیر میں ان آیات کے تحت بہت تفصیل سے اور متعدد طرق سے ان روایات کو بیان کرتے ہیں۔ ابن اسحاق اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں نے بطور وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے 60 آدمی بھیجے تھے، جن میں سے 14 ان کے سردار تھے، جن کے نام یہ ہیں: عاقب جس کا لقب عبد المسیح تھا، سید جس کا لقب اہم تھا، ابو حارثہ بن علقمہ جو بکر بن وائل کا بھائی تھا، اور اوس بن حارث، زید، قیس، یزید اور اس کے 2 لڑکے، اور خالد، عمر، خالد، عبداللہ اور محسن۔ یہ 14 سردار تھے۔ پھر ان میں 2 بڑے سردار تھے: عاقب جو امیر قوم اور عقل مند سمجھا جاتا تھا اور صاحب مشورہ تھا، اور اس کی رائے پر یہ لوگ مطمئن ہوتے تھے، سید جو ان کا بڑا پادری تھا اور عالم بھی سمجھا جاتا تھا، یہ بنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے میں سے تھا لیکن نصرانی بن گیا تھا، اور رومیوں کے ہاں اس کی بڑی اوبگت تھی، اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گرجے بنا دیے تھے اور اس کے دین کی مضبوطی دے کر اس کی بہت خاطر مدارت اور خدمت و عظمت کرتے تھے۔ یہ شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و صفات سے واقف تھا اور ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کاملہ کے تذکرے پڑھ چکا تھا۔ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قائل تھا، مگر نصرانیوں میں جو اس کی تعظیم اور تکریم تھی اور وہاں جو منصب اسے حاصل تھا، اس کے چھن جانے کے خوف سے راہ حق کی طرف نہیں آتا تھا۔ غرض یہ وفد مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز عصر سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ یہ لوگ نفیس ریشمی پوشاکیں پہنے ہوئے اور خوبصورت نرم چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بنو حارث بن کعب کے خاندان کے لوگ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں کہ ان کے بعد ان جیسا شان و شوکت والا وفد کوئی نہیں آیا۔ ان کی عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی میں اپنے طریقے پر نماز ادا کر لی۔ اپنی عبادت سے فراغت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی گفتگو شروع ہوئی۔ ادھر سے بولنے والے یہ 3 شخص تھے: حارثہ بن علقمہ، عاقب اور سید۔ یہ لوگ شاہی مذہب پر تھے مگر باہمی کچھ امور میں اختلاف کر لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کے 3 خیال تھے، یعنی وہ خود خدا ہے، خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا 3 میں سے تیسرا ہے۔
جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائی علماء کو مباہلے کی دعوت دی اور یہ آیت انہیں سنائی تو انہوں نے مہلت مانگی۔ پھر وہ تنہائی میں جمع ہوئے اور یہودیوں بنو نذیر اور بنو قریظہ سے بھی مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا عیسائیوں تم پہچان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے، اگر اپنا دین بچانا چاہتے ہو تو مباہلہ نہ کرو، گھر لوٹ جاؤ، یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر تورات میں ہے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد یہ لوگ وقت مقررہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کی گود میں سیدنا امام حسین علیہ السلام اور دست مبارک سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے تھاما ہوا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ یہ گویا پنجتن پاک تھے۔ ادھر عیسائیوں کے سردار نے ان حضرات کو دیکھ کر کہا کہ اے عیسائیوں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ ہٹانے کو کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ وہ معذرت خواہ ہو کر جزیہ دینا قبول کر کے واپس چلے جاتے ہیں، جسے رحمت للعالمین نے شان رحمت کے سبب سے قبول فرما لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے پروردگار کی قسم، نجران والوں پر عذاب قریب آ گیا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندر سور بن جاتے اور ان کا جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران کے چرند پرند تک نیست و نابود ہو جاتے، بلکہ 1 سال کے اندر اندر روئے زمین پر کوئی بھی عیسائی زندہ نہ رہتا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں لے کر ان نفوس قدسیہ کو دعا کی تھی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب پاک فرما دے۔ نجران مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر یمن کی طرف اور یمن سے جانب شمال ایک پہاڑی علاقہ ہے جو نجران بن زید بن یشحب بن یارب کے نام سے موسوم ہے، اور 70 کے قریب دیہاتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے عیسائیت کا مقدس شہر جانا جاتا تھا، بلکہ پورے عرب میں عیسائیت کا سب سے مرکزی مقام متصور ہوتا۔ عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں مقیم تھی، اور پورے عرب کا سب سے بڑا کلیسا بھی یہیں موجود تھا، جسے اس وقت کی ریاستی سرپرستی اور معاونت حاصل تھی، اور رومن امپائر اس پر بے تحاشا خرچ کرتی اور اسے مال و دولت اور وسائل کی کوئی کمی نہ آنے دیتی۔ جزیرہ عرب میں اس گرجے کو کعبہ کے بعد بطور عبادت گاہ سب سے نمایاں مقام حاصل تھا۔ کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں لا کر اس کو کعبہ نجران کہا جاتا، اور اس کی مدح گوئی بھی کعبہ کے انداز پر کی جاتی۔ عرب کا مشہور شاعر العاشا نے بھاری قیمت کے عوض اس کی عظمت پر ایک بہت اعلیٰ قصیدہ لکھا۔ وہ اس قدر مقبول ہوا کہ آج بھی عربی ادب کا حصہ ہے۔ جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر علاقے کی طرف دین اسلام کا پیغام بھیجا۔ انہی میں سے ایک خط نجران بھی بھیجا گیا جس میں انہیں دعوت دی گئی، جس میں یہ 3 چیزیں تھیں: اسلام قبول کرو، یا جزیہ ادا کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پیغام پہنچتے ہی لوگ مشتعل ہو گئے اور مطالبہ جنگ کرنے لگے۔ اس پر نجران کے بزرگ پادریوں نے کہا یہ مسئلہ ہم بغیر لڑے حل کریں گے، اور طے یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا وفد مدینہ منورہ بھیجا جائے گا جو وہاں بات چیت کرے گا اور معاملہ سلجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے پھر یہ 60 نفوس پر مشتمل قافلہ ان کے سب سے بڑے مذہبی رہنما
نجران کے مرکزی کلیسا کے اسقف اعظم حارثہ بن علقمہ عرب کی سب سے بڑی عیسائی مذہبی شخصیت کی زیر نگرانی، جن میں 24 سردار اور 2 نجران کی شخصیات جو مشترکہ طور پر امور مملکت انجام دیتے تھے اور انہیں مرجع کل کہا جاتا تھا، ان میں سے ایک عبد المسیح جس کا لقب عاقب تھا اور دوسرا اہم یا شرجیل جس کا لقب سید تھا، یہ بھی شامل تھے۔ اہل نجران کا وفد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ پیغمبر خدا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے بحث و تکرار سے کام لیا۔ اس دوران وحی نازل ہوئی جس میں مباہلہ کا ذکر ہے۔ آیت مباہلہ سے قبل اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خاندانی پس منظر اور ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر اور آخر کار ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر تفصیل سے کیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے غلط نظریات کی تردید فرمائی۔ بنو نجران کے وفد کے تمام شکوک اور شبہات کا قرآن حکیم نے تحقیقی جواب دیا اور ایسے واضح اور روشن دلائل پیش فرمائے جس کے بعد کسی طالب حق کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہی۔ لیکن جب انہوں نے پھر بھی دعوت توحید کو قبول نہ کیا اور اپنے عقیدہ تثلیث پر اڑے رہے تو ان معدنین پر حجت قائم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مباہلہ کا حکم دیا۔ مباہلہ کا یہ انداز اسلام سے قبل متعارف نہ تھا۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ایمان اور اس کی دعوت کی صداقت کا پتہ دیتا ہے۔ مباہلہ ایک قرآنی اصطلاح ہے جس کا لغوی معنی ہے ایک دوسرے پر لعن و نفرین کرنے کے ہیں، اور اصطلاحی طور پر 2 لوگوں یا گروہوں کا اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف اللہ کے حضور ضرر کی دعا کرنا مباہلہ کہلاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے جسے حدیث و سیرت کی کئی کتب نے بہت تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، جس میں سیرت ابن اسحاق اور تفسیر ابن کثیر شامل ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اٹھائے، سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو انگلی سے پکڑے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام آ رہے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد نجران کو مباہلہ کی دعوت دی۔ جب انہوں نے یہ نورانی چہرے دیکھے تو ان کے اسقف نے کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہ مباہلہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، دین اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے، بلکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے 5 تن پاک علیہم السلام کی خصوصی فضیلت پر بھی دلیل ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم کی کثیر تعداد افراد کی موجودگی میں انہی کا انتخاب انتہائی غیر معمولی عظمت کی سند ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کی گئی۔ اس پر معروف مفسر علامہ بیضاوی کے الفاظ بہت خوبصورت اور جامع ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے وہ افراد جو مباہلہ کے وقت وہاں موجود تھے ان کی فضیلت پر یہ دلیل ہے۔ مفسر شہیر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 تن پاک کو اپنی مزمل کی چادر میں لے کر فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب پاک فرما دے۔ علامہ رازی کی تحقیق کے مطابق آیت تطہیر ان کی تعظیم
اور ان کی طہارت پر تصریح و تاکید کے لیے نازل ہوئی۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پھول صحیفے کے پاروں کی طرح ہمارے لیے متبرک اور عقیدت کا مرکز ہیں۔ جس طرح کشتہ محبت اہل بیت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔